تم سارا وقت جو ہے میسنجر حضور السلام پیغمبر ہے، حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہو۔ پیغام کا ذکر بے حد ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا سب سے ضروری ہے، حضور کی سنت پہ عمل کرنا سب سے ضروری ہے۔ حضور کے پیغام کو اپنائے بغیر حضور کی محبت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہوگا۔ حضور کا پیغام اپنانا بہت ضروری ہے، لیکن جو تم کہنا چاہتے ہو کہ معاذ اللہ حضور کی حیثیت صرف قاصد والی ہے، جو تم کہنا چاہتے ہو کہ نبی کا کام صرف پیغام دینا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یاد رکھنا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہمیں صحابہ کی زندگی سے تو یہ نظر آتا ہے کہ صحابہ کی ایمان کا مرکز مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات تھی۔ قبلہ دیوان صاحب تشریف فرما ہے، یاد رکھنا صحابہ حضور علیہ السلام کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، بلکہ جس دلیل کو مانتے تھے حضور علیہ السلام کی وجہ سے مانتے تھے۔ صحابہ کے لیے حضور کسی کتاب کی وجہ سے معتبر نہیں تھے، حضور کی شانیں ہم نے نہیں سننی، حضور کی بات ہم نے نہیں سننی، ہم سے حدیث سے بات نہ کرو، ہم سے حضور کی شان آگے پیچھے سے بیان نہ کرو، بس قرآن سے ثابت کرو۔ ہم رسول اللہ کی کوئی بھی شان بیان کریں تو کہتے ہیں بس قرآن سے ثابت کرو۔ میں نے کہا الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ کسی بازار سے نہیں آیا، اہل سنت کا عقیدہ قرآن سے آیا ہے۔ ہم حضور کی ہر شان کو قرآن سے ثابت کریں گے، ہم اپنا ہر عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے۔ لیکن جو تم کہہ رہے ہو کہ حضور کو قرآن سے ثابت کرو، ہم کہتے ہیں ذرا حضور کو ثابت کرو۔ ہر دلیل کا دار و مدار قرآن کے ساتھ، قرآن کی فقط ایک دلیل ہے، وہ زبان مصطفیٰ ہے، وہ زبان مصطفیٰ ہے۔ قبلہ دیوان صاحب میرے سے کسی نے آج کل نئے نئے فتنے ہیں، فتنوں کا دور ہے۔ بعض منکرین حدیث، آپ کو پتہ ہے منکر حدیث بہت سارے آج کل سامنے آ رہے ہیں، کہتے ہیں صرف قرآن سے دلیل چاہیے، حدیث ہمارے لیے معتبر نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ قرآن آیا کہاں سے ہے؟ کیا تمہارے دادا جان دیتے ہیں یہ قرآن ہے؟ آپ بتائیے یہ جملے کیا کہلائیں گے؟ علماء تشریف فرما ہے یہ جملے یہ قرآن ہے، یہ کیا درجہ رکھیں گے؟ کیا یہ آیت کا درجہ رکھیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ حدیث کا درجہ رکھیں گے، یہ حدیث ہے۔ تو جس کو تم کہتے ہو ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے قرآن چاہیے، اور قرآن کو قرآن ثابت کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کی حدیث چاہیے۔ حضور علیہ السلام مرکز ایمان ہے، حضور علیہ السلام مرکز ایمان ہے۔ یاد رکھنا رسول اللہ کی امتی اپنے آقا کو ہمیشہ اپنے ایمان کا مرکز ماننا، کبھی کسی ایمان کے لٹیرے یا کسی شیطان کے چمچے کے کہنے پہ رسول اللہ کی طرف سے اپنی نظروں کو نہ ہٹانا۔ رسول اللہ ایمان کا مرکز ہے۔ جیسے اگر پرکار کی سوئی کمپس جس سے دائرہ کھینچا جاتا ہے، اگر پرکار کی سوئی نقطے پہ رکھ کے دائرہ کھینچا جائے تو دائرہ کھنچ جائے گا، اگر ذرا بھی سوئی نقطے سے ہٹ جائے تو دائرہ بگڑ جائے گا۔ اسی طرح جب ایمان والے کے دل کی آنکھ جب تک رسول اللہ کی طرف رہے گی وہ دائرہ ایمان میں رہے گا، ذرا بھی نظر رسول اللہ سے ہٹ گئی تو جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا، بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا۔ اگر ایمان والا رہنا چاہتا ہے تو ایمان کی نظر ہمیشہ مصطفیٰ علیہ السلام پہ رہنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام مرکز ایمان ہے۔ اور یاد رکھیے گا خالی نعروں سے صحابہ کا غلام نہیں بنا جاتا، خالی ناموں سے صحابہ کا غلام نہیں بنا جاتا، خالی نعروں سے صحابہ کا غلام نہیں بنتا انسان صحابہ کا غلام تب بنے گا جب صحابہ کا عقیدہ رکھے گا، جب عقیدہ وہ رکھے گا جو رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں رسول اللہ کے صحابہ کو ایمان کا معیار بنایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ، اگر وہ ایمان لائے میرے حبیب علیہ السلام پہ اس طرح جس طرح رسول اللہ کے صحابہ تم ایمان لائے، تب وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ کریم نے واضح فرما دیا کہ ایمان والا اگر تو ہونا چاہتا ہے تو اس کے سوا کوئی رستہ نہیں کہ رسول اللہ پہ ایسے ایمان لا جیسے رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ کے صحابہ کو ایمان کا معیار بنایا ہے، صحابہ کو ایمان کا معیار بنایا ہے۔ رسول اللہ کے صحابہ اگر ایمان والے ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ پہ ایسا ایمان رکھنا ہوگا جیسا صحابہ کا ایمان ہے۔ میرا عنوان ہے رسول اللہ مرکز ایمان ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں صحابہ نے رسول اللہ کو کیسے حضور علیہ
सलाम को सिर्फ पैगाम रसा नहीं मानते थे, सहाबा रसूलुल्लाह को सिर्फ कासिद नहीं मानते थे, सहाबा रसूलुल्लाह को सिर्फ राह दिखाने वाला नहीं मानते थे, सहाबा रसूलुल्लाह को अपने ईमान का मरकज तस्लीम करते थे। कौन सा अकीदा हक पे है और कौन सा अकीदा बातिल है, ईमान सा मयार सहाबा है। देखना होगा सहाबा के अकीदे के मुताबिक क्या है। एक तरफ से आवाज आई भाई अगर रसूलुल्लाह का ख्याल नमाज में आए तो नमाज टूट जाती है, और दूसरी तरफ से आवाज आई ओ भाई क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो ख्याल आने से नमाज टूटती है, हम तो कह रहे हैं रसूलुल्लाह का ख्याल आए तो नमाज नहीं टूटती, जिस नमाज से रसूलुल्लाह का ख्याल चला जाए वो नमाज टूट जाती है, वो नमाज टूट जाती है। अब देखना होगा सहाबा का क्या अकीदा है, सहाबा रसूलुल्लाह पे कैसा ईमान रखते थे। आप बुखारी की हदीस आपके आगे रखता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, 2 रकात हुजूर ने पढ़ा ली हैं और 2 बाकी हैं। 2 रकात पढ़ाने के बाद हुजूर के दिल में ख्याल आया क्या ही अच्छा हो कि मुसलमानों का किबला बैतुल मक़दस के बजाय मक्का में बैतुल्लाह को बना दिया जाए। दिल में ख्याल आया, अभी इजहार नहीं किया, अभी हाथ नहीं उठाए, दिल में ख्याल आया कि किबला बदल जाए। मेरे से किसी ने कहा कि मैं नबी जैसा हूँ, मैंने कहा जरा तुम ख्याल करके दिखाओ ना कि किबला बदल जाए। ख्याल से ईमान चला जाएगा, ईमान जाने का खतरा होगा, और इजहार से जान जाने का खतरा हो सकता है। मुक्तदी पकड़ के मारेंगे तुम्हें, के लिए रखा या किबले बदलने के लिए रखा, और मुकाबले उनसे करता है जिनके ख्याल से किबले बदल जाते हैं। तो वो ख्याल करें तो किबला बदलता है, और तुम कह रहे हो कर क्या सकते हैं, हलाल या हराम का इख्तियार नहीं रखते, और मेरे नबी को अल्लाह ने हर इख्तियार अता करके मुख्तार खुद बनाया। ख्याल आया कि क्या ही अच्छा हो मुसलमानों का किबला बैतुल मक़दस के बजाय मक्का में बैतुल्लाह को बना दिया जाए। अभी दिल में ख्याल ही आया, निगाहों को आसमान की जानिब उठाया। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हाँ आपकी निगाहों का आसमान की जानिब उठना देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, अभी इसी वक्त राइट नाउ इसी हालत में और मेरे हबीब जिधर दिल करता है रुख को मोड़ दो, हम उसे किबला बना दो। अल्लाह ताला चाहता तो इंतजार भी हो सकता था, हुजूर सलाम फेर लेते तो वही आ जाती कि अगली नमाज से किबला बदल लो। अल्लाह चाहता तो उस वक्त ये वही फरमा देता कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम अगली नमाज असर से किबला बदल दीजिएगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, हबीब की मंशा कहीं और हो और लोग सजदे कहीं और करें, ये हमें गवारा नहीं है। मेरे हबीब अभी जिधर दिल करता है रुख को मोड़ो, हम उसे किबला बनाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज की हालत है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद क़िबलतैन में नमाज, जो अहबाब मदीना मुनव्वरा गए हैं उन्होंने देखा होगा, जो नहीं गए अल्लाह उनको ले जाए, वहां जाके लोकेशन सर्च कर लेना। मस्जिद क़िबलतैन में अगर आप खड़े हो तो रुख सिर्फ इधर से इधर नहीं मोड़ना था। अगर इधर काबा है, अगर इधर बैतुल्लाह है तो राइट एट द बिहाइंड बिल्कुल पीछे बैतुल मक़दस है। इमाम को सिर्फ रुख इधर से इधर नहीं मोड़ना था, बल्कि उधर से रुख बिल्कुल पीछे मोड़ना था, सफ़ों को चीरते हुए आगे जाना था और दूसरी जानिब खड़े होकर नमाज पढ़ानी थी। अब मुझे बताइए, मैं साबित कर रहा हूँ कि हुजूर मरकज़ ईमान है, मुझे बताइए ये वही हुजूर पे आई या सहाबा पे भी आई? साहब ये वही किस पे आई? मुझे पता है वक्त काफी हो चुका, लेकिन आप भी बोलिए ये वही किस पे आई? हुजूर अलैहिस्सलाम पे आई। क्या सहाबा पे वही आई? हरगिज़ नहीं। क्या सहाबा ने कुरान उतरते देखा? हरगिज़ नहीं। क्या सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलाम को कुरान सुन, जिब्रील अभी जो अर्ज कर रहे थे, जब फरमा रहे थे, रसूलुल्लाह को इरशाद बारी सुना रहे थे, क्या सहाबा ने वो सुना? हरगिज़ नहीं सुना। क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किबला बदल रहा है? बुखारी में कहीं ये नहीं है कि हुजूर ने फरमाया हो, ना हुजूर ने इरशाद फरमाया, ना सहाबा ने कुरान उतरते सुना, ना सहाबा ने कुरान उतरते देखा। सहाबा के वहमो गुमान में भी नहीं है किबला बदल रहा है। सहाबा को सिर्फ इतना पता है कि हम रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। सहाबा को ये नहीं पता कि किबला बदल रहा है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज की हालत में रुख अनवर को यहाँ से यहाँ फरमाया, सहाबा के चेहरे यहाँ मुड़ गए। हुजूर ने चेहरे को यहाँ फरमाया, सहाबा के चेहरे यहाँ मुड़ गए। ये नहीं पता कि किबला बदला है,
صرف یہ پتا ہے نیت نماز کی ہے، بندگی اللہ کی ہے، نیت نماز کی ہے، عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ قبلہ بدلا ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، امام رخ پھیرے تو ہم اس کی نماز چھوڑ دیں گے، ہم اس کی امامت چھوڑ دیں گے۔ صحابہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کو یہ نہیں پتا کہ قبلہ بدلا ہے، صرف اتنا پتا ہے رخ مصطفیٰ ادھر سے ادھر ہوا ہے، صحابہ نے دوسری سوچ نہیں رہی، رخ ادھر کر لیا جدھر رسول اللہ کا رخ جا رہا ہے۔ صحابہ نے رخ ادھر کیے، صحابہ کا رخ، حضور نے رخ ادھر کیا، صحابہ کا رخ ادھر ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ رخ مصطفیٰ پھر رہا تھا یا صحابہ کی عقیدتوں کا قبلہ پھر رہا تھا۔ حضور نے رخ دوسری طرف کر دیا، صحابہ نماز توڑ بھی سکتے تھے کہ شاید حضور کسی کام سے جا رہے ہو، ہم نماز پھر مکمل کر لیں گے، یا ہم نماز مکمل کر لیں، حضور شاید کہیں جا رہے ہو۔ صحابہ کا جو حضور کا رخ پیچھے کی طرف ہوا، صحابہ کا رخ پیچھے کی طرف ہو گئے، اور تو اور صحابہ نے نیتی نماز ہے، مصطفیٰ دوسری جانب رخ کر کے چل پڑے، صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اور میں نے عالم تصور میں پوچھا، او صحابہ حضور تو جا رہے ہیں، نماز کی نیت باندھی ہے، یا نماز توڑو یا پوری کرو، نماز کی نیت میں پیچھے چل رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ کا یہی جواب ہوگا، وہ ہم سے نہ الجھو، جس جگہ وہ نظر لگی قبلہ بلتا ہے اس جگہ پہ ریاض، جس جگہ وہ رخ کو موڑ لیتے ہیں۔ حضور نے دوسری جانب رخ کر کے نماز پڑھی، صحابہ نے ادھر سجدے شروع کر دیے جدھر حضور کر رہے ہیں، حضور نے سلام پھیرا۔ بعد میں اللہ سورہ بقرہ میں ہی فرماتا ہے، تو میرے حبیب قبلے بنانے کا مقصد یہ تھا ہم دیکھیں کہ کون رسول اللہ کا دامن چھوڑ کے قبلے کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور کون قبلے سے ہٹ کر رسول کے پیچھے جاتا ہے۔ ہر صحابی نے ثابت کیا عبادت کا مرکز کعبہ صحیح، لیکن ایمان کا مرکز فاطمہ کا بابا ہے، ایمان کا مرکز فاطمہ کا بابا ہے۔ تمہارے نزدیک خیال سے نماز ٹوٹتی ہے، صحابہ کے نزدیک حضور چلے نا تو حضور کے پیچھے چلنا بھی نماز ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے۔ میں نقشبندی ہوں لیکن میرے بڑے بھائی چشتی ہیں اور یہ ساتھ بیٹھے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک مائیہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک مائیہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ اسی مقام پہ صحابہ جانتے تھے کہ کوئی پانی گر جانا، کوئی پانی گر جانا۔ فیصلہ آباد والو، میرے آقا جتھے رخ کر دے کعبہ ادھر پھر جانا، میرے آقا جتھے رخ کر دے کعبہ ادھر پھر۔ تسی رس کے آئے ہو، کسی نے گھر سے نکالا ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو آقا جتھے رخ کر دے کعبہ کعبہ ادھر پھر جانا، آقا جتھے رخ کر دے کعبہ ادھر۔ حضرت بھی یہ کہہ رہے ہیں، ذرا یہاں توجہ کرو، خیال مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ خیال آئے تو قبلہ بدل جاتا ہے، تو دعائے مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا، اور فرمان مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ ارے تم بات کرتے ہو، جس طرح حضرت فرما رہے ہیں خیال کا کوئی وجود نہیں ہوتا، جس خیال کا وجود نہیں ہوتا اس خیال میں یہ طاقت ہے، تو جس زبان میں وجود ہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ اس سے یاد آیا حضرت، یہ تو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نے چاند توڑا، حضور نے چاند توڑا، چاند کسی کلاڑے سے نہیں توڑا، چاند ہاتھ مار کے نہیں توڑا، چاند اشارے سے توڑا۔ اشارے کا وجود نہیں ہوتا، اشارے کو کوئی پکڑ سکتا ہے، اب میں اشارہ کر رہا ہوں، کوئی اشارہ پکڑ کے دکھائے، کوئی اشارہ روک کے دکھائے، اشارے کا وجود نہیں ہوتا، اور جس کے اشارے میں اتنی طاقت ہے اس کے ہاتھ کی طاقت کا عالم کیا ہے۔ آقا جتھے، آپ کو یہ شان اچھی نہیں لگی؟ میرا ہاتھ اٹھا کے کہو آقا جتھے رخ کر دے کعبہ ادھر، کعبہ ادھر
عمل نے ثابت کیا ایمان کا مرکز کعبہ ہے، عبادت کا مرکز کعبہ ہے، لیکن ایمان کا مرکز مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد۔ یہی حال دیکھ لو حضرت عثمان غنی کا، اللہ اکبر، داماد رسول عثمان غنی، حیا کا بادشاہ عثمان غنی، حضور علیہ السلام کا 2 بار داماد کا شرف حاصل ہونے والا ذوالنورین حضرت عثمان غنی، اللہ اکبر۔ حضور حدیبیہ کے مقام پہ حضرت عثمان کا نام محبت سے سنا کرو، حضرت عثمان غنی کی عقیدت دل میں رکھا کرو۔ صحیح حدیث ہے، ایک شخص کا جنازہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھاتا اس کا جنازہ، رحمت للعالمین نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، شفیع المسلمین نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، فرمایا نہیں پڑھاتا میں اس کا جنازہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مرضی کے مالک ہیں، جو آپ نے فرما دیا وہ حق ہے، لیکن اس انجام کی کیا ہم وجہ جان سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا؟ حضور نے فرمایا یہ میرے عثمان کا دل دکھاتا تھا، یہ میرے عثمان کا دل دکھاتا تھا، اور جس عثمان کا دل دکھانے والے کا میرا مصطفیٰ جنازہ نہیں پڑھ رہے، اس عثمان پہ بکواس کرنے والا میرے مصطفیٰ سے شفاعت کی امید رکھے گا، وہ جہنم میں جائے گا جو رسول اللہ کے صحابہ پہ بولتا۔ اللہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام نے مکہ بھیجا کہ جاؤ ڈائیلاگ کر کے آؤ حضور حدیبیہ کے مقام پہ۔ حضرت عثمان غنی ڈائیلاگ کے لیے مکہ جاتے، قاضی عیاض نے اس حدیث کو نقل کیا، دیگر کئی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، شفا میں نقل کیا قاضی عیاض۔ حضرت عثمان غنی مکہ جاتے ہیں، اللہ اکبر، پتہ چلے گا تمہیں کہ صحابہ حضور کو مرکز کیسے مانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی مکہ گئے، ڈائیلاگ کیا، انہوں نے کہا نہیں اس بار رسول اللہ کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے، آئندہ صحیح اس بار ہم یہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن عثمان تم نے تو احرام بھی پہنا ہے، مکہ میں پہنچ بھی آئے ہو اور کیا تھا کہ طواف نہیں کرنا، تم نے تو کی اجازت ہو، احرام پہنا ہو، کون مسلمان ایسا ہے جس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا؟ کون مسلمان ایسا ہے جو لپٹ کے غلاف کعبہ کے ساتھ بڑھ کے غلاف کعبہ سے لپٹ نہیں جائے گا؟ کون مسلمان ایسا ہے جو طواف کرنے کا جس پہ دل نہیں کرے گا؟ اور یہ کوئی عام مسلمان نہیں، یہ وہ عثمان ہے جو پیدا ہوئے تو مکہ میں ہوئے، پرورش پائی تو صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دی ہے نا، حضور اپنا دایاں ہاتھ رکھنے لگے، اس سے پہلے کہ حضور فرماتے یہ میرا ہاتھ ہے، پہلے ہاتھ کو حضور نے فرمایا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس سے پہلے کہ جب حضور نے دوسرا ہاتھ رکھا حضور فرماتے میرا ہاتھ ہے، رب قرآن میں فرماتا ہے یہ اللہ وہ پہلا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ڈالا، ید اللہ فوق ایدیہم، اور فاطمہ کے بابا یہ دوسرا ہاتھ تمہارا ہاتھ رہی ان ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ ہے میرے مصطفیٰ، یہ ہے میرے مصطفیٰ۔ اور میں بولوں تو لوگ بولتے ہیں حسان نصیب الرحمان تقریر کر یہ مٹی مجھے اللہ نے پھینکی ہے، اور کوئی دیوان صاحب کی بیعت کرے، لوگ بولے کہ بابا فرید کی بیعت کی ہے، کوئی میرے مصطفیٰ کی بیعت کرے، رب فرماتا ہے یہ بیعت ابھی خدا خدا مدینہ سے جا رہی ہوتی ہے نا یار، میرا جو میں تقریر کرنا ہے نا میں تقریر کرتا ہوں، کوئی چپ کر کے بیٹھا ہو، کوئی چپ کر کے بیٹھا ہو، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، مجمع کی بات کر رہا ہوں، یہ بزرگان دین کی جو اولاد ہے ان کی تو میں مجمع کی بات کر رہا ہوں، مجمع میں اگر کوئی چپ کر کے بیٹھا ہو میرا دل کرتا ہے اس کو جا کر پکڑ لوں اور کہوں جب ساری پرواز مدینہ جا رہی ہے تجھے فیصلہ آباد سے اتنا پیار ہے، ہاتھ اٹھا کے خدا خدا اللہ جو وہاں سے یہی آیت کا ترجمہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ جو وہاں سے ہو
احمد رضا جیسے عاشق بھی کم ملیں گے. مولوی صاحب سب کچھ اس نے قربان کیا. تو جہاں مار کے کہتا ہے تو جہاں سے بھی تو جہاں قربان کر کے بریلی میں بیٹھ کے کہنا ہے تو جہاں سے بھی آپ کی اجازت سے. بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں, دو دو ٹکوں پہ بھی بک جاتے ہیں شاعر. بڑے بڑے ہم نے شاعروں کو بکتے دیکھا ہے. مرزا غالب بہت قابل عزت ہیں, ان کے بڑے اچھے شاعری ہے, شعراء میں ان کا بہت احترام ہے. ایز اے شاعر ہم بھی احترام کر لیتے ہیں. لیکن مرزا غالب سے کسی نے پوچھا, مرزا غالب اتنی ٹور, کہا بنے ہیں شاہ کا مسائب پھرے ہیں اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. وہ غالب کی آبرو تو بس یہی ہے کہ شاہ کا مصاحب ہے, ورنہ شاہ کے ساتھ تعلق نہ ہوتا تو غالب کیا ہوتا. ایک بادشاہ نے احمد رضا کو پیغام بھیجا, احمد رضا ذرا تو بھی ہمارا قصیدہ لکھ تاکہ ہم تجھے نوازے. احمد رضا تیری شاعری بہت اچھی ہے, ذرا ہماری شان میں قصیدہ تو لکھ. احمد رضا نے لکھا تو, لیکن بتا نہیں کیا لکھ ڈالا. کہا کروں مت اہل بادشاہی پہ ناز, کسی کو اقتدار پہ ناز, کسی کو دولت پہ ناز, کسی کو نسب پہ ناز. دیکھا نہیں ہے بابا فرید کو جا کے چوکٹ چاٹ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بادشاہ ہے اور بابا فرید لینڈ کے ہوتا ہے. یہ عقیدہ وہ ہے جو رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان اور صحابہ کے عقائد سے ملا. قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں اس حدیث کو نقل کیا ہے, اس روایت کو نقل کیا ہے. اس روایت کو قاضی ایاز مالکی شفا میں نقل کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق مکہ میں ہے, بیت اللہ کے سامنے ہے, حجر اسود کے سامنے ہے, حجر اسود کو چوم رہے ہیں. چومتے چومتے رک جاتے ہیں, کہتے ہیں سن لو حجر اسود, تو پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. میں جانتا ہوں تو جنت سے آیا ہے, میں جانتا ہوں پہلے انبیاء نے بھی تجھے چوما, میں جانتا ہوں تو چومنے والے کی شفاعت کرے گا. میں بھی کوئی اور نہیں, میں رسول اللہ کا عمر ہوں. اگر ہم تمام اکابر کی تحقیق کا احترام کرتے ہیں, لیکن اپنا جو تحقیق ہے جگہوں پہ کہا جاتا کرتا ہے. حضور علیہ السلام نماز اثر پڑھی, حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا. تحقیق, نعرہ تحقیق. آخری حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں, عشق رسول فرض ہی نہیں, رسول فرض ہے. حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا, حضرت علی واپس آئے. حضور نے فرمایا علی کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں, آرام کروں گا, بیٹھ. علی بیٹھے اور مصطفیٰ کا سر علی کی گود, جس گود میں مصطفیٰ کا سر آئے نا, پھر اس گود پہ حسن و حسین جیسے بچے کھیلتے ہیں. حضور نے علی کی گود میں سر رکھا. علی نے نماز اثر نہیں پڑھی, مولا کائنات نے بھی نماز اثر نہیں پڑھی. حضور کا سر ہے اور حضرت علی کی گود میں, حضور آرام فرما رہے ہیں. علی کبھی حضور کا چہرہ دیکھے, کبھی ابرو دیکھے, کبھی آنکھیں دیکھیں, کبھی لب دیکھیں, کبھی داڑھی دیکھیں, کبھی چمک دیکھیں, کبھی نورانیت دیکھیں. ظاہر یہ آخری حدیث ہے جو میں نے بیان کر دی.
میں تو اس کے آگے بہت سا عنوان ذہن میں لا کے آیا تھا. ابھی تو افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ بھی میں نے بیان کرنا ہے. اور اس کان کو ہوش بنا کے میری آخری بات سنو اور اس کو دل میں بتاؤ. حضور علیہ السلام کے غلام علی نے ابھی نماز اثر نہیں پڑھی اور وہاں سے سورج غروب ہو رہا ہے. اثر کا وقت ظاہراً قضا ہونے والا ہے. شریعت کا ایک قانون ہے، جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئے واجب کو ترک کر دیا جائے گا اور فرض کو ادا کیا جائے گا. مثال کے طور پہ فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، صرف ظہر رکعت کا وقت باقی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سنت ابھی پڑھ لیتے ہیں، فرض بعد میں نہیں. اس وقت آپ کیا کریں گے؟ فرض پڑھیں گے. فرض پڑھیں گے. اگر آپ پہ حج فرض ہے اور آپ کے پاس اتنی رقم ہے، آپ بولے میں کوئی واجب کام کر لیتا ہوں، حج اگلی بار نہیں، پہلے حج کریں. سمجھ آ گئی نا؟ ہمیشہ اعلیٰ کے لیے ادنا کو ترک کیا جائے گا، کبھی ادنا کو اعلیٰ کے لیے ترک نہیں کیا جائے گا. ہمیشہ جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئیں گے واجب کو چھوڑ دیا جائے گا، اس وقت فرض کو ادا کیا جائے گا. اگر عشق رسول صرف واجب ہے تو نماز تو فرض ہے. فرض اور واجب مقابلے میں آئے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ فرض اور واجب مقابلے میں آ گئے تھے. رسول کی نیند نہ خراب ہو، یہ کیا ہے؟ عشق رسول ہے. سورج غروب ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ فرض ہے. یہاں تک طبرانی میں موجود ہے، سیوطی نے نقل کیا، مدارج النبوہ میں موجود ہے، دیگر میں نے کہا کئی کتب حدیث میں موجود ہے. سورج غروب ہو گیا، ظاہر العصر قضا ہو گئی، علی نے کی نیند میں مارا. رضا خان بریلوی کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی آج تو وہ تجلیہ میری گود میں ہے جن کی ایک جھلک گود تھی ہے. اتنی دیر میں تو طبیعت لگتی ہے. میں اختتام پہ لے کے جاتا ہوں اعلیٰ حضرت کے اشعار میں. اعلیٰ حضرت نے یہ منظر دیکھا نا، نماز کو نیند پہ قربان کر دیا. کہا علی تیرا شکریہ، تو دیا. اور بیٹھ جاؤ یار، ابھی تو جام پینے کا وقت آیا ہے. اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو چلے جاؤ، ورنہ بیٹھو سارے توجہ سے بات سنو. ہاں ثابت اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جو میرا، بہت بڑی بات کی دیوان صاحب اعلیٰ حضرت نے کہا ثابت ہوا کہ جو میرا فرائض درو ہے. ثابت ہوا کہ جو میرا فرائض درو ہے. لیکن آپ کی پیاس ابھی باقی ہے یا نہیں؟ کس کس کا دل کر رہا ہے کہ صبح ہو جائے اور ہم حضور کے ذکر میں جڑیں؟ تو انشاءاللہ 17 ستمبر بروز جمعرات، یعنی یہ آنے والی جو جمعرات ہے 2 راتوں کے بعد، اس میں انشاءاللہ جڑا والا میں ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کا، محفل نعت کا انعقاد ہوگا.
انشاءاللہ اس میں بھی میں خطاب کے لیے حاضر ہوں گا، اور ماشاءاللہ قبلہ دیوان صاحب ماشاءاللہ بھی تشریف لائیں گے، اور ہمارے شیخ کامل کی صدارت لکھی ہوئی ہے، دعا لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے شیخ کامل دعا فرمائیں گے، دیوان صاحب قبلہ صدارت فرمائیں گے، انشاءاللہ میری بھی اس میں خطاب کے لیے حاضری ہوگی، تو وہاں بھی جو احباب تشریف لا سکتے ہیں ضرور تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ بڑی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، جنہوں نے اس محفل کو سجایا، اللہ تعالیٰ